اچھا انعام صاحب، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سحر و افطار کا معاملہ ہو گیا، دسترخوانوں کے مسئلے ہو گئے، یہ وہ چیزیں ہیں جو فوڈ کے متعلق ہیں. لیکن جس طرح ہمارا تعلیم کے میدان کے اندر ہم بڑے مسائل دیکھتے ہیں، اسی طرح ایک بڑا مسئلہ اس وقت ایک غریب شخص کے لیے معاشی طور پر کمزوری کی وجہ سے میڈیکل کی فیلڈ میں صحت کے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں کی توقع ہے کہ اسلام آباد جدید شہر ہے، لیکن جہاں جدتیں ہوتی ہیں وہاں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں اس وقت تک جو پروجیکٹس لانچ کر دیے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ضرور کچھ بتائیے گا. میڈیکل کا شعبہ جی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم شعبہ ہے، اور پریکٹیکلی جو ہم نے خود فیس کیا میں تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے کام کے حوالے سے. کہ ہم نے آج تک جب بھی بیمار ہوتے تھے تو ہمارے پاس جو آپشن ہوتا تھا وہ پیمز ہاسپٹل ہوتا تھا. آج تک ہم نے بچپن سے یعنی کہ اپنے والد محترم کے ساتھ بھی کئی دفعہ گئے، اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ علاج کے سلسلے میں جانا پڑا. تو اسلام آباد میں ایک عام آدمی کے پاس بھی جو چوائس ہے وہ پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل ہے، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنا مشکل ہے علاج کروانا. رش بہت زیادہ ہوتا ہے. آج 23 لاکھ کی آبادی کا شہر اسلام آباد بن چکا ہے، اور آج بھی وہی 2 ہاسپٹل ہیں. پیمز ہاسپٹل ذرا زیادہ بڑا ہے، پولی کلینک میں ذرا سہولت کم ہے. آبادی کے حساب سے اس طرح اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، اس مزید نئے ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں بنائے گئے. بہرحال ہم نے 15 سال پہلے اس پہ کام شروع کیا تھا. ہم نے علاقوں میں میڈیکل کیمپس کرنا شروع کیے. اسلام آباد کے ہر علاقے میں الحمدللہ تقریباً اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے میڈیکل کیمپ کیا. اب ان میڈیکل کیمپوں کے دوران ہمیں جو اندازہ ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کو میڈیکل کے حوالے سے اویئرنیس ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے وہ بڑی بیماریوں کے اندر شفٹ ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یعنی کہ شروع میں ٹائیفائڈ، مثلاً ایک ٹائیفائڈ بیماری ہے، اب وہ عام پیناڈول لے کے گزارا کرتے رہتے ہیں پھر حتیٰ کہ جب کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پھر ہاسپٹلس کا رخ کیا جاتا ہے. جب اور کوئی چارہ نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے. ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ کم آمدنی میں تھوڑے سے پیسوں سے اپنا بڑا اچھا علاج کروا سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہماری ٹیم نے ایک منصوبہ بنایا کہ اسلام آباد میں مختلف پوائنٹس طے کیے، 10 ایسے پوائنٹ طے کیے کہ جہاں پہ ہم ہاسپٹل بنا دیں، اور اس کے ساتھ 100 پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم کلینک اور ڈسپینسریز بنانا چاہتے ہیں. تو ہم نے 2021 میں اپنے اس مشن کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. G10 کے اندر ہم نے فاطمۃ الزہرا میڈیکل سینٹر کے نام سے ایک پہلے اپنے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. تو شروع میں یہ تھوڑا سا یعنی کہ آغاز چھوٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا 2022 میں مزید بڑا کر لیا سیٹ اپ. ہمارا جو مقصد تھا کہ ایک عام آدمی جو ہمارے ہاسپٹل میں آئے ایمرجنسی کے حوالے سے اس کو یعنی کہ ٹریٹمنٹ مل جائے، میڈیکل اسپیشلسٹ بیٹھا تھا کہ جو دیگر بیماریاں ہیں ٹائملی اس کا علاج ہو جائے. اور اس کے ساتھ گائنی کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم خواتین کو ریلیف دیں. گائنی کے حوالے سے فوکس کیوں کیا، میں یعنی کہ اپنا پریکٹیکلی جو ایک تجربہ آپ کے سے شیئر کرتا ہوں. پہلی بار مجھے بچے کے سلسلے میں اپنی بیگم کو لے کے ہاسپٹل جانا پڑا تو پیمز ہاسپٹل کا جو ایکسپیرینس تھا وہ ناقابل بیان ہے. کہ جس طرح ایک گائنی وارڈ کے اندر مرد ہیں آزادانہ گھوم رہے ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ خاتون جو اپنے دیور سے بھی پردہ کرتی ہے تو یقیناً اس کے لیے تو یہ بہت شرمندگی اور پریشانی کی بات ہے. اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ جو اگر ہم دیکھیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارا جو یعنی کہ میڈیکل کا شعبہ یہ بزنس بن چکا ہے. ڈاکٹر آتا ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر آپ اپنے یعنی کہ مریض کو تولتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ میرا علاج کس حد تک افورڈ کر سکتا ہے، اس حساب سے اس کی میڈیسن اس کو دی جاتی ہے، ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں، پھر دیگر اس کے لوازمات ہیں. تو ایک عام آدمی جاتا ہے ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک نارمل ڈلیوری، خاص طور پہ گائنی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک نارمل ڈلیوری کو صرف پیسے زیادہ بنانے کے لیے سی سیکشن میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک بنیادی جو بات ہے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں. چلیں لیڈ کلاس تو میڈ کو افورڈ کر سکتی ہے، لیکن جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ میڈ کو افورڈ نہیں کر سکتی. نتیجتاً کیا ہے کہ ایک خاتون جس کو کبھی بھی چھٹی نہیں ہے، آپ کہہ لیں عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو اس کی مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے. اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، خامد کو بھی دیکھنا ہے، مہمانوں
خانوں کو بھی دیکھنا ہے. میں اس میں سچی بات ہے بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ چند ٹکے لینے کے لیے ہم ایک عورت کا ایک بار پیٹ کاٹتے ہیں, پھر 2 بار 3 بار اور 4 بار, اور وہ بیچاری سسک کے ساری زندگی پھر گزارتی ہے. کبھی کمر کا درد ہے, کبھی کوئی بیماری ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہے, اور وہ اسی طرح سسک کے خدمت بھی کرتی ہے, اپنے بچوں کی لک آفٹر بھی کرتی ہے, خامت کو بھی دیکھتی ہے, اور اسی طرح وہ ساری زندگی گزار دیتی ہے. تو یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک خاتون کو جو ہم نے ہاسپٹل بنایا اس میں گائنی کے شعبے میں ہم نے خصوصی طور پہ فوکس کیا ہے کہ ایک خاتون کو مکمل باپردہ ماحول میں گائنی کی سروسز دیں, اور 100% کوشش کریں کہ اس کی نارمل ڈلیوری ہو, اس کو سی سیکشن سے بچایا جائے, آپریشن سے بچایا جائے. تو بہرحال اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں اس کے اندر کامیابی دی ہے. ہم نے G10 کے بعد پچھلے سال 11 مارچ کو 2024 میں ترنول میں اپنے یعنی کہ سیکنڈ ہاسپٹل کا آغاز کیا. اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد انشاءاللہ گوری ٹاؤن میں ہم اپنے تیسرے ہاسپٹل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح 15 ڈسپینسریز اور کلینکس ہم اسلام آباد کے مختلف ایریاز کے اندر بنا چکے ہیں, 100 بنانا چاہتے ہیں. تو ایک عزم کیا تھا, اللہ کی توفیق سے اس عزم کو لے کے چل پڑے, تو آج وہ سفر آسان ہوتا نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں اسلام آباد میں 10 ہاسپٹل بھی بن جائیں گے, انشاءاللہ یہ کلینکس بھی بن جائیں گے. اب یہ کوئی مشکل بات نظر نہیں آ رہی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں انعام الرحمان بھائی کہ ایک تو یہ ہے کہ 15 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی جو ڈسپینسریز بن چکی ہیں, پھر 2-3 آپ کے میڈیکل سینٹر بن چکے ہیں, اور پھر یہ فاطمہ الزہرا کے نام سے ایک بڑا ہاسپٹل بن گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کل آپ لوگوں نے وہاں ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح کیا, جو بہت نفیس قسم کا ماحول تھا. 8 بیڈ پر مشتمل یہ وارڈ آپ نے بنائی ہے. وہاں کوئی دفاع کی سیکرٹری صاحبہ تشریف لائی ہوئی تھی, اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ کہ آپ جو 100 پوائنٹس بنانا چاہ رہے ہیں اس کا سفر اللہ تعالیٰ نے بہترین کروا دی ہے. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں کتنے ایک مریض ان جگہوں سے مستفید ہو سکیں ابھی تک؟ جو ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں تو 50,000 سے زائد الحمدللہ مریض ہیں جو G10 کے ہاسپٹل سے مستفید ہوئے ہیں. یہ 3 سال میں, پچھلے 3 سالوں میں یعنی کہ ہوا ہے. اور اسی طرح جو ترنول کا ہاسپٹل ہے وہ تقریباً 6,000 سے زائد مریض ہیں جو مستفید ہوئے ہیں. باقی جو ڈسپینسریز ہیں یہ یہاں پہ ماہانہ کسی جگہ پہ 200, کسی جگہ پہ 300, کسی جگہ پہ 500 تک مریض ہیں جو یعنی کہ مستفید ہوئے ہیں. ہزاروں مریض ہیں الحمدللہ. اور اگر میڈیکل کیمپس کی بات کریں تو 800 سے زائد میڈیکل کیمپس ابھی تک اسلام آباد میں ہم کر چکے ہیں. تو لاکھوں مریض ہیں الحمدللہ جو اس حوالے سے ہم نے جن کو چیک اپ بھی کیا اور میڈیکل کے حوالے سے سہولت دی ہے.